بلوچستان میں قتل کیے جانے والے 9 افراد کی لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ۔ انتظامیہ نے بلوچستان پنجاب سرحد پر لاشیں وصول کیں۔ 2 بھائی جابر اور عثمان کا جسد خاکی دنیا پر پہنچا دیا۔ محمد عرفان کا تعلق ڈی جی خان صابر گجرانوالہ، محمد آصف مظفر گڑھ، غلام سعید کا تعلق خانوال، محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے لورالائی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے قتل کیا تھا۔ بلوچستان میں سفاک دہشت گردوں نے کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں۔ بچے باپ کے سائے سے محروم۔ دنیا پور کے رہائشی 2 بھائی باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے گھر کے لیے نکلے تھے۔ خانوال کا غلام سعید بیمار والد کی عیادت کے لیے آ رہا تھا۔ گجرات کا رہائشی دبئی پلٹ 23 سالہ بلاول نوکری کی تلاش میں کوئٹہ گیا، واپس نہ آیا۔ اے این پی رہنما مولانا خان زیب کی نماز جنازہ ادا آبائی علاقے ناؤگئی میں سپرد خاک کر دیا۔ نماز جنازہ میں اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین، قبائلی اور سیاسی مشران سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مولانا خان زیب کو گزشتہ روز باجوڑ میں دہشت گردوں نے گھات لگا کر گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کیا۔ پولیس کی مدعیت میں تھانہ سی ٹی ڈی باجوڑ میں مقدمہ درج۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹس پر حملے کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارت نے شکست کے بعد پروکسیز کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں پنجابیوں کو ہدف بنا کر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں بڑا چیلنج۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا امید ہے افغان حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پانے کی کوشش کرے گی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت نے دنیا بھر میں دہشت گردی اور قتل عام کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایس سی او کی سائیڈ لائنز پر بھارت سے کسی ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا میجسٹریٹ کا حکم معطل کر دیا۔ 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کی خلاف اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے نیشنل کرائم ایجنسی کو 21 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب۔ اور پاکستانی خواتین کرکٹرز کی دورہ آئرلینڈ کی تیاریاں۔ کراچی میں سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کا چوتھا روز۔ خواتین کرکٹرز نے 5 گھنٹے تک بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ ویمنز کرکٹرز کا کیمپ 2 اگست تک جاری رہے گا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم 3 اگست کو آئرلینڈ کے دورے پر روانہ ہوگی۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کے میچز کلون ٹرف میں کھیلے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں پی ٹی سی ایل ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی سی ایل کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار۔ ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری الذمہ نہیں کرتے۔ پی ٹی سی ایل پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ وی ایس ایس لینے والے پی ٹی سی ایل ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر ملزم سیتا رام کو بری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کا ایف آئی آر درج نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کا تاخیر سے ایف آئی آر درج کرنا انصاف کی نفی ہے۔ سندھ میں ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کا رجحان تشویشناک ہے۔ ایف آئی آر درج کرنا پولیس افسر کا لازمی قانونی فرض ہے۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ پولیس اسٹیٹ کا تاثر خطرناک ہے، ہمیں آئینی ریاست کی طرف جانا ہے۔
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने और अदालत तलब करने का इंदिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, सेहत और वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समात। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, अगर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत सिर्फ वफाकी काबीना ही नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा हफ्ते तक मोहलत दे दी। समात 21 जुलाई तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने 2 सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और असतूर के यूट्यूब चैनल्स बंद करने का हुक्म मुअत्तल किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 27 सहाफ़ियों की यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। मुल्क भर में 17 जुलाई तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, एबटाबाद, चित्राल, सवात, शांगला, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, बारखान, डेरा बुगटी, कल्लात और खुजदार के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सिंध के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान। कश्मीर गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,59,888 और अखराज 2,29,446 रिकॉर्ड। NDMA का 17 जुलाई तक शदीद बारिशों के बाइस मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। रवां साल मानसून बारिशों में 39 अफराद जाँ बहक, 103 जख्मी हुए। PDMA ने मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अहम इजलास। सिंध में जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान मामूल से 10 से 20% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। कराची में 17 से 18 जुलाई को बारिशें होंगी। बेशतर बंदों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, हिफाजती बंदों की मरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। कराची के तमाम अंडरपासेस और नशेबी इलाकों में बारिश का पानी फौरी निकाला जाए। के इलेक्ट्रिको हस्पतालों और वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध में बारिशों के बायस मलेरिया के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। सिर्फ 9 दिनों में 5,600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो गए। सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में सामने आए, जहां पर 2,318 मरीज। इसराइली फ़ौज का गजा में गजाई इमदाद के मुंतज़िर बच्चों पर हमला, 10 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने बीमार बच्चों और ख़वातीन को गजाई और तिब्बी सप्लीमेंट्स फराहम करने वाले मेडिकल पॉइंट को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का कहना है इलाके में हमास के एक दहशतगर्द को निशाना बनाया था। वाक़े की तहकीकात जारी है। 60 रोज़ा जंगबंदी शुरू होगी तो मुस्तकिल जंग ख़त्म करने की बात करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास की तरफ से हथियार डालना इसराइल की बुनियादी शराइत में से है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के पास गज़ा की हुक्मरानी और फ़ौजी सलाहियतें ना होना भी शर्त है। ये शराइत 60 रोज़ में पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, वरना फ़ौजी ताकत इसे नहीं पूरा करेंगे। सऊदी हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने के कानून की मंजूरी दे दी। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके तहत गैर मुल्की शहरी भी मुमलिकत में जायदाद के मालिक बन सकेंगे। सऊदी काबीना की मंजूर किए गए कानून के मुताबिक गैर सऊदी शहरी दारुल हुकूमत रियाद और जद्दा में जायदाद खरीद सकेंगे, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जायदाद की खरीदारी के लिए इजाफी शराइत आयद होंगी।
متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہوگا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری بھی کرپٹو سے شاپنگ بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 35% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ 1 اگست 2025 سے کینیڈا سے امریکہ آنے والی مصنوعات پر 35% ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ ہم بس یہ کہنے جا رہے ہیں کہ باقی تمام ممالک کو بھی ٹیکس دینا ہوگا، چاہے وہ 20% ہو یا 15%۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کروانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن ہے۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔